مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت بڑے خطیب ہونے میں، داعی ہونے میں، عالم ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن جب وہ باہیں پھیلا پھیلا کر منکرین زکوٰۃ اور گستاخان صحابہ کو گلے لگاتے ہیں، ہائے قربان دعوت اسلامی کے امیر ہمارے حضرت قبلہ عطار قادری مولانا الیاس صاحب، کیا بات ہے! خدا کی قسم میں تو آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے جنازے کو ہرگز ایسا شخص بھی کندھا نہ دے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے چیڑتا ہو۔ مجھے مدینے کے کتے کھا جائیں، ایسے کندھے نہیں چاہیے جو گستاخ رسول۔ کیا بات ہے! میں نے مولانا انہیں کہا ہے، ہمارے مولا ہمارے علامہ علی شیر حدیث صاحب فرماتے تھے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ انہوں نے کہا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، ان کے بارے میں برا بھلا کہے، وہ ہمارے جنازے میں بھی نہ آئے۔ صحابہ کو گالی دینے والا، زکوٰۃ کا منکر، قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھنے والا، جس کے سامنے سیدنا عمر فاروق کا نام آ جائے تو اسے سانپ سونگھ جائے، اس سے نام نہ لیا، وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا۔ تصور کیجئے میرا آپ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ آپ ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ درخت سے ٹپکے ہیں، اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے 20,000 روپے دیجئے، میں آپ کے ابا کو ایصال ثواب کروں گا۔ میرا آپ کے بارے میں خیال یہ ہے کہ آپ ایک ماں اور باپ سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ آپ زمین سے ایسے اگے ہیں جیسے کھیتی اگتی ہے، اور پھر ایک دن میں آپ سے کہتا ہوں آپ مجھے 15,000 روپے دیجئے، میں آپ کی والدہ محترمہ کو ایصال ثواب کروں گا۔ تو آپ شدت حیرت و استعجاب سے مجسم حیرت ہو کر سراپا سوال بن کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ تو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں درخت سے ٹپکا ہوں، آپ تو میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں زمین سے اگا ہوں، آپ تو مانتے ہی نہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت، ایک ماں اور ایک باپ سے میں پیدا ہوا ہوں، تو پھر آپ میرے کون سے ابا کو ایصال ثواب کریں گے؟ آپ میری کون سی اماں کو ایصال ثواب کریں گے جس کے لیے آپ 15 اور 20,000 روپے مانگ رہے ہیں؟ وہ لوگ جن کے ہاں زکوٰۃ سرے سے ہے ہی نہیں، وہ زکوٰۃ کی جگہ کچھ اور مانتے ہیں، ان کے ہاں زکوٰۃ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 2.5% مال ہر سال صاحب نصاب نکالے، اس قسم کی کوئی فلسفی ایٹ آل ان کے ہاں نہیں ہے۔ They don't believe on this kind of faith at all۔ پھر وہ آپ سے کہتے ہیں اپنی زکوٰۃ ہمیں دے، ہم آپ کی زکوٰۃ سے دسترخوان لگائیں گے، ہم آپ کی زکوٰۃ سے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم آپ کی زکوٰۃ سے راشن دیں گے۔ راشن لینے کے لیے لوگ بچوں سمیت ٹھٹ کے ٹھٹ پہنچتے ہیں۔ ماسی فوبیا میں مبتلا کراچی کی گھروں میں کام کرنے والی خواتین کے مجمع، وہ ان کے ہاں پہنچتے ہیں اور وہ کئی فارم بھرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دین دے بیکیم بیک کھجل خوار، انہیں کچھ نہیں ملتا وہاں سے، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو شتر مرغ کھلائیں گے۔ لوگ اس چکر میں بھی سحری میں پوری فیملیاں اٹھا کر لے آتے ہیں، پھر لوگ کھڑے ہوئے کیمروں کے سامنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ کئی یوٹیوبرز کی سبسکرپشن اور واچ ٹائم بڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ لوگ بہت گندی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ گالیاں دے کر کہتے ہیں ہمیں یہاں بلایا، ہمیں کھجل خوار کر دیا۔ ویسے جو ان لوگوں کے بلاوے پر آئے اس کا کھجل خوار ہونا ہی مقدر ہونا چاہیے، بنتا ہے کہ وہ کھجل خوار ہوں۔ لوگ ذلیل و رسوا ہو کر بھی نہیں مانتے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ جب وہ بتا رہا تھا کہ فلاں مسجد میں راشن گیا، فلاں میں گیا، اور ایسے میں اچانک جامع مسجد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو اس بدبخت کی زبان پر بریک لگ گیا، اور وہ نام نامی اسم گرامی اس کی زبان سے کما حقہ ادا نہ ہو سکا۔ ایسے لوگ جن کے دل تعصب سے اس قدر شرابور ہیں، آپ جسٹ اس لیے کہ وہ گورنر کا قریبی ہے، جسٹ بیکاز آپ کو تھوڑا میڈیا فیم ملے گا، آپ لے جا کر اسے زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ کو اس کی رضامندی مقصود و مطلوب ہے، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، آپ کو اللہ کی حیا نہیں آتی، آپ کو اللہ کی رضا نہیں چاہیے۔ آپ منکرین قرآن، منکرین زکوٰۃ، گستاخان صحابہ کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ مولوی طارق جمیل کی طرح یوں کر کے معانقے کرتے ہیں، ان کو گلے سے لگاتے ہیں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہوں نے شام میں 14 سال قتل عام کیا ہے۔
مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت بڑے خطیب ہونے میں، داعی ہونے میں، عالم ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن جب وہ باہیں پھیلا پھیلا کر منکرین زکوٰۃ اور گستاخان صحابہ کو گلے لگاتے ہیں تو ان کی تقریریں سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ شاید چند فتنہ پرور ملاؤں کا کشید کردہ فتنہ ہے، ورنہ حقیقت میں تو یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن صحابہ کو گالی دینے والا، زکوٰۃ کا منکر، قرآن میں تحریف کا عقیدہ رکھنے والا، جس کے سامنے سیدنا عمر فاروق کا نام آ جائے تو اسے سانپ سونگھ جائے، اس سے نام نہ لیا، وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا، ہم اس کے بھائی نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان بچائیے، اعتقاد بچائیے، زکاتیں بچائیے۔ کوئی خطیب ہے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ کرے اس کے زور بیان کو، لیکن جب بات صحابہ کی آئے، جب بات ابو بکر صدیق کی آئے، ہائے قربان دعوت اسلامی کے امیر ہمارے حضرت قبلہ عطار قادری مولانا الیاس صاحب، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں نے مولانا انہیں کہا ہے، ہمارے مولا، ہمارے علامہ علی شیر حیدی صاحب فرماتے تھے صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ انہوں نے کہا جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، ان کے بارے میں برا بھلا کہے، وہ ہمارے جنازے میں بھی نہ آئے۔ فرمایا ہمارا باپ بھی ہو تو اللہ کی قسم اپنے کو کچھ لینا دینا نہیں۔ یہ محبت چاہیے صحابہ سے، یہ غلامی چاہیے صحابہ سے۔ اور جو صحابہ کا غلام ہو وہ راشن کے لیے ایمان نہیں بیچا کرتا، وہ میڈیا فیم کے لیے منکرین صحابہ کے دروازے پر نہیں جایا کرتا۔ یاروں تمہیں اتنی سادہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ صحابہ اللہ کو بہت پیارے ہیں، قرآن کریم کی آیات میں چمکتے اور دمکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک ہم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں۔ اولئک ہم الفائزون، یہ اونچے مرتبوں والے ہیں۔ اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ مجھ پر ایمان لانے میں سب سے آگے نکل گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، ہم نے ان کے دلوں پر ایمان ثبت کر دیا ہے اور یہ اس قابل تھے، یہ اس کے اہل تھے۔ They deserve this, so we gave them these certificates۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی، جن سے رسول راضی، جن سے رب رحمان راضی، ان کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں کرے، جو ان پہ تبرہ کرے، جو ان کے بارے میں بکواس کرے، ہمارا ان سے کیا لینا دینا، ہمارا ان سے کیا رشتہ، ہمارا ان سے کیا تعلق، ہمارا ان سے کیا واسطہ۔ جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہم اس کے نہیں، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں، اپنا اس سے کوئی رابطہ واسطہ ضابطہ مکالمہ کچھ ہے ہی نہیں۔ ایک ہی بات ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ وہ کوئی تنظیم ہو، وہ راشن بانٹے، وہ سونا بانٹے، وہ چاندی بانٹے، وہ جواہرات بانٹے، وہ لعنتی کچھ بھی بانٹے، نہیں چاہیے، تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے کہاں جائے گا؟ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو تیرا نصیب ہے تجھے پہنچ کر رہے گا اگرچہ وہ دو پہاڑوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ وما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین، اور جو تمہارا نصیب نہیں ہے وہ تمہیں نہیں مل سکتا تمہارے دو ہونٹوں کے نیچے کیوں نہ ہو۔ وہی کھانے کا نوالا حلق میں پھنسے گا، اسی سے سانس رکے گی، تم اسی سے مر جاؤ گے۔ وہ رزق جو پہنچ کر رہے گا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا ہے، اس رزق کے لیے اتنا ذلیل ہوتے ہو کہ اس رازق کو بھول جاتے ہو، رزق دینے والے کو بھول جاتے ہو، اسے ناراض کرتے ہو، اس کو محبوب کو ناراض کرتے ہو، اس کے محبوب صحابہ کو ناراض کرتے ہو، اور پھر یہ امید رکھتے ہو کہ تم حوض کوثر پر جاؤ گے اور تمہیں جام کوثر ملے گا۔ دائیں ابو بکر ہوں گے، بائیں عمر ہوں گے، اس موقع پر کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہی ابو بکر و عمر جو آج بھی دائیں اور بائیں روضہ رسول میں ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، آپ نے فرمایا یوں دست مبارک میں دونوں صحابہ کے ہاتھ ہیں۔ صحابہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا ہم دنیا میں بھی، ہم قبر سے بھی یوں ہی اٹھے، ہم جنت میں بھی یوں ہی جائیں گے۔ اس وقت کس کو معلوم تھا کہ قبریں کس طرح بنیں گی؟ لیکن آقا دو جہاں نے فرمایا یوں اٹھیں گے، یعنی یہ قبریں ساتھ ہوں گی، وہ ساتھ دفن ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے۔ اور ایمان والوں کا تو عجیب عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس عرش معلی سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا کہ اللہ رب العزت جسم اور وجود سے پاک ہے، تو اللہ رب العزت کا جسم اور وجود ٹچ اور مس نہیں ہو رہا عرش سے، لیکن زمین کا وہ ٹکڑا جس پر جسم اطہر، جسم اقدس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مس ہو رہا ہے، وہ عرش معلی سے بہتر ہے۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ اور اسی جنت میں ابو بکر و عمر
ساتھ محو استراحت ہیں۔ ایمان والے جب جاتے ہیں تو جہاں وہ کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا امام الانبیاء، یا سید الانبیاء، یا خاتم الانبیاء والمرسلین، وہ ساتھ میں کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المؤمنین و خلیفۃ الرسول ابو بکر الصدیق، وہ وہیں کہتے ہیں السلام علیک یا فاروق یا عمر الفاروق۔ ہم اللہ کی مہربانی، اللہ کی مدد، اللہ کے فضل، اللہ کی عنایت سے ایمان والے ہیں۔ ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں، ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں، ہم حضرت معاویہ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ تمام صحابی نبی سارے کے سارے جنتی اور سارے ہمارے سر کے تاج ہیں۔ بات صحابہ کی اللہ رسول قرآن کی ہے، بات راشن کی نہیں ہے، بات راشن کی نہیں ہے، راشن کی بات نہیں ہے۔ اور راشن والوں، خدا کے لیے غور کرو، غور کرو، صحابہ کرام کی محبت کو پس پش ڈال کر آٹا لینے چلے جاتے ہو؟ نہیں نہیں، جو مقدر میں لکھا ہے وہ اللہ دے گا۔ اتنے ذلیل مت بنو، اتنے حریص مت بنو، اتنے رذیل مت بنو، اتنے پست مت بنو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دھتکار دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔